السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک جتنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، ان تمام کے مقاصد یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے دور میں جو نبی ہوتے تھے اس نبی کی صداقت کرنا، اس نبی کو ماننا۔ میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ 3-4 جمعہ سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اسی کے پاس مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں مانگنا۔ یہاں تک کہ نبیوں کے پاس تک نہیں مانگنا ہے۔ یہ ایمان کا پہلا جز ہے۔ ایمان جو کہتے ہیں نا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، صدقات بعد میں، تمہارے خیر کے کام بعد میں، مساجد بنانا بعد میں، مدارس بنانا بعد میں، عمرہ کرنا بعد میں، حج کرنا بعد میں۔ اگر آپ کا ایمان برابر نہ ہو، آپ کا ایمان لانا صحیح نہ ہو، پھر نہ آپ کی نمازوں کا اعتبار، نہ آپ کے روزوں کا اعتبار، نہ آپ کے زکوٰۃ کا اعتبار، نہ آپ کے صدقات کا اعتبار، نہ آپ کے حج کا اعتبار، نہ آپ کی نیکیوں کا اعتبار۔ اس لیے آپ حضرات جتنا افراد شروع سے بیٹھتے ہیں ان کو سمجھا دوں کہ ایمان کا ایک جز جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی سے نہیں مانگنا جیسا ہے، اسی طرح ایمان کا دوسرا جز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا۔ پچھلے دور میں کیا ہوتا تھا، ایک ہی دور میں کئی انبیاء ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت لوط بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت شعیب بھی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دور میں حضرت یعقوب ہیں، یعقوب علیہ السلام کے دور میں حضرت یوسف ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حضرت سلیمان، کئی انبیاء ہوتے تھے۔ جس نبی، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آج جیسے خدا کی خدائی پر حملے، یہ ہے کفار کر رہے ہیں، خدا نہیں ہے بول رہے ہیں، خدا ہزار ہے بول رہے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ یہ وہ افراد جو ایک لباتا اوڑھ کر، جبہ پہن کر، داڑھی چھوڑ کر، نام اس کا عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں، دوسرے بھی نبی آئیں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے ایمان کو بچائیں۔ جمعہ کے خطبوں میں یہ کہا جائے، جب جیسا فتنہ ہو اس فتنے کے بارے میں کہا جانا چاہیے۔ اب جب میں ان 22 باتوں پر بولنا چاہا تو سب سے پہلے کئی افراد کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے نبی کون، مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں۔ کئی افراد کو معلوم ہی نہیں ہمارے نبی کون، ہمارے نبی کا نام کیا ہمارے نبی ہیں یا رسول ہے، یہ بھی معلوم۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے ایمان کی محبت اور ہمارا ایمان جو دعوے کر رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھا جائے، یہ اہرے نتو کہے ٹی وی دیکھنے والے، جمعہ میں آخری میں آنے والے، عید میں آخر، چھوڑیے ہی نہیں، یہ ان کا تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے، وہ جو افراد اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں انہیں بھی معلوم نہیں ہے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارے نبی رسول ہیں یا نبی ہیں، کچھ ہی افراد بتا سکتے ہیں، اکثر افراد کو معلوم۔ ہماری ماں اور بہنیں اگر باہر سن رہی ہیں تو میں آج گزارش کروں گا کہ سکون سے بیٹھ جائیں، 1-1.5 گھنٹے کے لیے آپ سنیں، آپ آدھا گھنٹہ بیان سنیں، اس کے بعد پکانے جائیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں، اس کے بغیر نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں، اس کے بغیر حوض کوثر پر نبی علیہ السلام سے آب کوثر نہیں، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہمارے مسلمانوں کو کہ ہمارے نبی کیا ہیں اور اس کا بگاڑ کیا۔ وہی میں نے کہا گزشتہ جمعہ کہ ہم نے صرف اولیاء کی مزاروں کو ایمان کا حصہ سمجھا، قوالیوں کو ایمان کا حصہ سمجھا، جبکہ ایمان کے حصے کو کسے کہا جاتا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں گھر بیٹھے ایمان ملا، ہمارے باپ ماں مسلمان تھے، ہماری ماں مسلمان تھی، گلبے کرنے کا توڑا تھا اور گوشت بڑے کا پکایا جاتا تھا، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اسے ہم نے ایمان کا درجہ سمجھ لیا۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کلیمے کی فوٹو ہو کے نہ ہو، ہمارے گھر میں توغرے ہوں کے نہ ہو، ہمارے گھر میں ہاذا من فضل ربی کی کیا کہتے ہیں تصویر ہو کے نہ ہو، لیکن ہمارے دل میں بسا ہو کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تب تک یہ ایمان نہیں ہوگا جب تک بچے اپنی زبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور محمد رسول اللہ کو اللہ کے رسول مانتا ہوں، اس وقت تک ہم ایمان کامل میں نہیں آ سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ ہری رسم میں اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھائیں کبھی، اور روز، میں تو کہتا ہوں ہر روز بٹھائیں اپنے بچوں کو۔ آج جمعہ ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہیں کہ بیٹا آج جمعہ ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے، ہمارے نبیوں کے بڑے احسان ہیں ہم پر، یہ بول کر بتانا۔ ہم بولتے ہیں تمہارے چاچا کا احسان با، ان کو جواب نہیں دینا، تمہارے دادا کا احسان با جواب، ایسے تم گناؤ، تمہارے چاچا کے احسان کو بھی گناؤ، تمہارے دادا کے، ہم یہ نہیں کہتا کہ بڑوں کے احسان مت گناؤ، ان سب سے بڑھ کر ہم پر ہم نبی علیہ السلام کا احسان ہے۔ کہ گھروں میں نبی کے تذکرے کو ہم نے بھلا دیا۔ قسم سے بتائیں، آپ اتنے افراد جتنے بیٹھے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا؟ وارم میں ایک بار ہو گیا تو بہت مشکل نہیں۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ضرور پڑھو۔ ہم نے کبھی کہا بچوں سے؟ ہمارے بچوں کو معلوم نہیں، ہمارے بچوں کو ٹی وی ڈالتے ہی، کرکٹ کا معلوم، فلم ڈالتے ہی،
हीरो और हीरोइन का मालूम, बच्चों को कपड़े कौन से खरीदना मालूम, बच्चों को वॉच कौन से लेना मालूम है। बच्चे छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे बोलते स्मार्ट वॉच होना नहीं बोल रहे, इसलिए कि हमारे घरों के माहौल को बदला गया, यहूद और नसारा से नहीं, हमारे अपनों से बदला गया। जो लुबादा और कर दीन का, जो पगड़ियां पहनकर दीन के, जिनको जो तकरीब में बैठकर ये कहें कि तुम शराब पियो, तुम कुछ भी करो, तुम वहां भी एक मत बनो, बाकी जन्नत मिल जाए, अब उसे तो शराब पीने की इजाजत दी जा रही है, नहीं, उसे तो जिना की इजाजत दी जा रही, उसे तो खुराफात की इजाजत दी जा रही। ईमान क्या होता है, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्या होती है, नबी अलैहिस्सलाम से ईमानी ताल्लुक कैसे होना चाहिए। आज हम नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं मस्जिद से बाहर गए, मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए, नहीं हो रहा। नबी मस्जिद से बाहर गए, नबी की सुन्नत भी याद हुई, बयान में क्या बोले ये भी याद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है मालूम, हम खाने में भूल जाते हैं, अच्छे दीनदार हैं, क्या वीडियो कर रहे, नहीं कर रहे, 5 वक्त नमाजी, वीडियो चल रही है शादियों में, हरामकारियां चल रही हैं, माँ औरतें मर्द बगैर पर्दे के खाना खा रहे, क्या तो नहीं हजरत आज का माहौल भाड़ में जाए, माहौल भाड़ में जाए ऐसी दीनदारी जो नबी अलैहिस्सलाम के दिल को तराश कर, नबी अलैहिस्सलाम के दीन को बर्बाद कर कर तुम दीनदारी साबित करना चाहते हो। अल्लाह ताला ऐसे दीनदारों को पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह ताला कैसे दीनदारों को, इसीलिए सहाबा जो कहा गया, अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया ईमान लाओ तो कैसे लाओ, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, कि तुम ईमान लाओ कैसे, जैसे सहाबा ईमान लाए। सहाबा कैसे ईमान लाए, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर अपने घर में टीवी भी चला रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, सूदी कारोबार करने वाले ब्याज को भी पैसा मुसलमान दे रहे हैं ना, केबल भी चला रहे हैं ना, नहीं चला रहे, ब्याह नहीं कर रहे, फोनों में गाने डाउनलोड कर नहीं दे रहे, मेरी माँ और बहनें बगैर पर्दे के क्या कहते हैं मर्दों को बात नहीं कर रही। हमने दीन सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम समझा है, दीन इसका नाम नहीं है। इसीलिए मुनाफिकीन जो थे मदीने के, मुनाफिकीन जिनको कहा जाता है, अगर आज के दौर में मुनाफिकीन को उठाया जाए तो ऐसा होता है कि एक मुनाफिक उठकर ये कहेगा कि ये तो हमसे 1000 गुना बदतर है, हमें देखकर करेगा। इसलिए कि उस दौर के मुनाफिकीन भी आज के औलिया से बेहतर थे, जमात की नमाज नहीं चुकाते थे, कुछ भी बोलने से डरते थे शरीयत के खिलाफ, इसलिए कि उमर थे वहां हजरत अबूबकर थे, अली, यहां वैसा नहीं ना, दीन बोला जाए बाहर खड़ कर कहा जाता है, कहीं को भी हजरत बेटा बोल रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या मैंने घर के लिए मांगा, मैंने कहा कपड़ों के लिए, गाड़ी किसके लिए कहा जा रहा है। जो गाड़ी कपड़ा मांग रहे हैं उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, जो ईमान के बारे में कहा जाए, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में कहता है, उसके बारे में आपको गुस्सा है, तो फिर आपको ईमान के बारे में आपको आईने के सामने खड़े होकर पूछना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं कि कौन, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। एक तरफ हमारी बातें रखें, एक तरफ आईना हो, फिर आप सवाल करें ये जो कहा गया इनके फायदे के लिए है या मेरे फायदे के लिए। जो भी आलिम आपको कहता है, हाँ जरूर कहता हूं मैं, जब सख्ती होती है तो चुपती है। ऑपरेशन करते हैं जान बचाने के लिए तो डर तो होता है ना, हार्ट का ऑपरेशन किया जाए, किडनी का ऑपरेशन किया जाए, लिवर का ऑपरेशन किया जाए, बगैर काटे के नहीं हजरत, हंसते हंसते डॉक्टर बोल लो, हंसते हंसते जरा मजे से समझा दो हजरत मुझे ऑपरेशन करवा लो, डॉक्टर चप्पल मारकर भगाएगा। लाखों रुपए देकर डॉक्टर के पास कटा कर आते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र हजरत, डॉक्टर सीना पूरा काटा, हड्डियां काटा, हार्ट निकाला, ओपन हार्ट सर्जरी करके मुझे जिंदा भेज दिया। अल्लाह डॉक्टर को अच्छा रखे। यहाँ आपका आलिम, आपका खादिम, आपके मोहल्ले में रहने वाला एक आलिम आपके दीन के बारे में कहता है, आपके ईमान को बचाना चाहता है, खुदा के बारे में आपके अकायद को बताता है, रसूल के बारे में आपको अकायद के बारे में बताता, तो आपको गुस्सा आता है। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मुझे जिस्म की जरूरत है या रूह की जरूरत है। 60 साल 70 साल 80 साल रहने वाले जिस्म का जब उतना ख्याल होता है तो फिर जिंदगी भर रहने वाली जन्नत और जहन्नम के फैसले में साथ रहने वाली रूह का कितना ख्याल होना चाहिए, जिस रूह के लिए बुनियादी चीज अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। तो मेरा अर्ज कर रहा था
کہ منافقین کو جب کہا گیا، کیا کہا گیا؟ قرآن کہتا ہے کیا کر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان منافقین سے کہ ایمان لاؤ، کیسا لاؤ؟ کما آمن الناس، یہاں ناس سے مراد صحابہ کی طرح. کیسے صحابہ کا ایمان؟ ہماری طرح نہیں کہ سوچ کر سمجھ کر. اب تو تحقیق کا دور نا، حضرت انہیں مرزا ایسا بول رہا. یہ حال جو ہوا ہمارا یہ یوٹیوبروں سے، میں بارہا کہتا ہوں، ان افراد سے جو شخصیت سازی بنائے. اللہ اور رسول کا محبت نہیں، میری محبت، مولانا کی محبت نہیں چل رہے. ہمیں وہ مولانا کی گروپ والے، ہمیں وہ مولانا کی گروپ والے، ہمیں وہ سلسلے قادریہ کے سلسلے والے، ہم نقشبندی سلسلے، ہم جماعت والے، ہم دیوبندی والے نہیں چل رہے ہیں. انہوں نے ہر ایک نے اپنے مسلک والے کو خدا بنا کر بٹھا دیا. وہ اپنے مرشد سے ہل کر نہیں آتا، جماعت والے جماعت کا کام چھوڑ کر نہیں آتے، درگاہ والے درگاہ کی باتیں چھوڑ کر نہیں آتے. کیا ان کے لیے اہم بخاری نہیں، ان کے لیے حدیث کی کتاب نہیں، ان کے عالم کی بات، ان کے لیے فضائل اعمال اہم، ان کے لیے مزاورہ اہم؟ دونوں کی غلطیاں، مجھے معاف فرمائے، غلطی ہے غلطی، برائی ہے. مانو برائی کو، اللہ تعالیٰ اصلاح کرے گا، اللہ تعالیٰ سدھارے گا. غلطی ہے تو خدا کے دربار میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ نے غلطی کر لیا، معاف فرمایا ہمیں، اللہ ہمیں سدھار دیا، اللہ سدھارے گا. نہیں ہٹ کرو گے، اللہ تعالیٰ علم دے کر گمراہ کیا ہے. تمہارا کیا حساب ہے؟ میں نے اس سے پہلے ایک فرد کا ذکر کیا کہ جسے صحابی بنا کر اللہ نے گمراہ کیا، مرتد بنا دیا. بولا تھا نہیں بولا عبید اللہ بن جیش کا واقعہ یاد ہے؟ ایسے 3 افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیا، پھر اللہ تعالیٰ لات مار کر بھگا دیا. ہمیں تو ڈرنا چاہیے نا، ہمیں گناہ بتایا جائے تو معافی مانگنا چاہیے خدا کے دربار میں، اللہ معاف فرما، ہم سے غلطی ہو گئی. اس کے بجائے نہیں ہماری جماعت برابر، نہیں میرا کام برابر، جب کہتے رہو پھر اللہ کے دربار میں فانتظروا انہم منتظرون. تم بھی کھڑے رہو گے خدا کے سامنے، انتظار کریں گے، ہم بھی انتظار کریں گے. پھر خدا جب فیصلہ کرے گا وہاں گڑ گڑاؤ گے اور کہو گے وہم یستریقون فیہا، جہنم میں ڈالنے کے بعد یہ کہو گے کہ وہم یستریقون فیہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم میں افراد چیخ چیخ کر پکاریں گے یستریقون فیہا. کیا کریں گے؟ کیا کہہ کر پکاریں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں نکالیے جہنم سے، ہمیں چھٹکارا دیجیے جہنم سے، تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیجیے، ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے. اب فیصلہ نہیں، ہم دنیا میں جائیں گے، نعمل صالحا، اے لازم عمل کریں گے، اب بات مان لیں گے، اب اطاعت کریں گے، علماء حق کی پیروی کریں گے، آپ پر آپ کے رسول کی لائے باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اے اللہ بھیج دیجیے. وہاں جا کر چیخو پکار مارنے کے بجائے یہاں سمجھیے، یہاں سوچیے، یہاں ایرے غیرے نقطو خیرے کی بات مت مانیے، آپ یہاں قرآن و حدیث کی بات مانیے. آپ عاشق عالم نہیں، آپ عاشق اپنے پیر نہیں، آپ عاشق رسول ہو، آپ عاشق اللہ ہو. میرے دل میں فلاں مولانا کی محبت ہے نہیں ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے. اللہ کے نبی کو میں خاتم النبیین مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں. یہ کہہ کر کہیے آپ جس عالم کو تم چاہتے ہو، جس مرشد کو تم چاہتے ہو، جس پیر کو تم چاہتے ہو، اسے بھی اعلان اعلان کہو تمہارے چاہنے کی وجہ میرے رسول اور میرا اللہ ہے. اگر تم دین سے ہٹ کر باتیں کرو گے، اگر تم قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرو گے، تمہاری پیریت کو، تمہاری مرشدیت کو بھی میں ٹھوکر مار کر جاؤں گا. تم گمراہ کرنے کی کوشش کرو گے، تمہارا گمراہ کام ہمارے پاس نہیں چلے گا. ہم ایمان سیکھ کر آئے ہیں، ہم جمعہ میں جاتے ہیں، ایمان سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن سیکھنے کے کریں گے. زور سے بولے، ایمان کی بات ہے، ہمیں کرنا آج یہی ہوگا. یہ عنوان نبی علیہ السلام کے پر ایمان کیسا ہونا چاہیے اٹھانے کا مقصد یہی کہ ہمارے علاقوں میں قادیانیت پھیل رہی ہے. ہمارے علاقوں میں کیا شکیل بن حنیف کا کون پھیل رہے ہیں؟ گاڑی چھوڑے والے. کون کی آٹو میں گٹکا مارنے والا نہیں پھیل رہا. اس میں سب سے زیادہ کون پھیل رہے معلوم؟ جو دیندار کہے جاتے ہیں، جنہوں نے زیادہ تحقیق شروع کر لی، وہ افراد جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں حضرت؟ انہیں معلوم ہی نہیں. سب سے پہلے مسئلہ بتاؤں میں آپ کو، غلطیاں بتاؤں. یہ جو 2-3 طبقے ہمارے پاس اکثر، ایک وہ افراد جو مزاروں سے لگے بیٹھے ہیں،
ان کو کسی اور سے تعلق نہیں، نہ نماز سے تعلق، نہ مسجدوں سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق۔ ان کا وہ مرشد، ان کا وہ مجاور جسے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہ آئے، انہیں بول دیا، بولو بھائی، انہیں آسمان سے جبرائیل وحی اتر لے گئے۔ نہیں غلط بول رہا ہوں میں؟ نہیں بھی، ہمارے مرشد پر بھاڑ میں جائے جو دین کو برباد کرے۔ اب دوسرا جو طبقہ ہے وہ طبقہ جماعت والوں کا۔ ان کا کیا کام؟ جماعت والے رہے تو غصہ ہو گئے تو میں کیا بھی نہیں کر سکتا، تمہاری غلطی غلطی، جیسا مزاروں پر بولنے پر آپ خوش ہوئے، یہاں بھی آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا؟ خوش ہونا۔ حضرت ہمارے غلطیاں بول کو سدھار رہے، کیا دیکھو حضرت تمہارا وقت لگا، کیا حضرت وقت لگا رہا تو بیان سنتی، نہیں تو یہ غلطی ہے نہیں ہے؟ بولو بھی، غلطی ماننا چاہیے، غلطی غلطی ہے، نہیں مانو گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ کیا ہوتا؟ یہ دونوں کی حالت، انہوں بھی علماء سے کٹ گئے، اور یہ افراد جو افراد جماعت میں لگے ہیں بڑی محنت سے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی تاریخ جماعت کی بیان کروں گا، بڑا احسان ہے امت پر جماعت کا، ایسا نہیں کہ ایسا نہیں، لیکن غلطیاں غلطیاں۔ کیا ہوا؟ جب یہ لوگ اپنے آپ کو ذرہ بیان کر لیے، گاڑی چھوڑے جماعت میں گئے، بیان سیکھ لیے، اب بیان سیکھ لیے تو ان کو کسی بھی مولانا کے بازو بیٹھ کر بیان سننے کی میں ہیچ کروں نا، انہوں کیا کرتے ہیں۔ اب علماء جو ہے نا، یہ علماء کے بارے میں کیا تو بولے، تیسرا طبقہ بتا رہا ہوں، یہ بھی ہوگا، اب ایک تیسرا طبقہ ہے جسے اہل حدیث کہا ہے۔ میں وہ بولنے، میں ایمان سمجھانا چاہ رہا ہوں، کس کا پوسٹ مارٹم کر لے گا، نہیں چھیڑنے کے لیے پوسٹ مارٹم ایسا کرتا ہوں، انتری ویواہ کے لیے رہنا۔ ہر ایک کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں صرف ایمان بتانا چاہ رہا ہوں، کیسا شکیلیت میں جا رہے ہیں، کیسا ہمارے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، ایمان سے نکل رہے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے حدیثوں کا، ان کا کیا کرتا ہوں، اٹھے تو حدیث، بیٹھے حدیث کا ہادی ان کو معلوم نہیں رہتا، حدیث کے لیے کتنی قربانیاں ہوئی، حدیث کے لیے کیا تعلق ہے، حدیث کیسے حفاظت کی گئی، حدیث کسے کہا جاتا ہے، سنت کسے کیا جاتا ہے، حدیث صحیح کیا ہے، حدیث ضعیف کا مطلب کیا، ضعیف کا تو نہیں حضرت ایسا اٹھا کر پھینکتے چلتے ہیں کہ اماں کے مہر میں آیا۔ اب یہ افراد ہوئے بیان کرنے والے، جماعت والے۔ اچھا، مسائل بولنے بھی امیر صاحب بولتے ہیں، تو آج کل کون مسئلے کون بولتے ہیں؟ جماعت والوں میں امیر صاحب، مزاورہ ان میں مزاورہ، اہل حدیث میں نوجوانہ۔ اب جب یہ حال ہو گیا، علماء سے کٹ گئے، لنڈے محلے کے عالم سے، میرے کہنے کون کی لڑیا 19-20، اب اسے کون کی شکیل بن حنیفہ کو بولیا، نہیں ہمارا شکیل نبی کر گئے۔ اب انہیں جواب دینا تو اس کا لوٹا بھرتی ہے، خالی ہے، علم سے خالی ہے، معلوم نہیں، عالم کے پاس لڑ لیا، جھگڑ لیا۔ اب عالم کے پاس آج جھکنے شیطان نہیں رہتا، تو ان کے پاس جھکتا، تو جن کے پاس لڑیا ان کو بولے نا، مولانا تمہارے جیسا بیان کرتا ہوں، میں جماعت میں جا گیا، میں وقت لگایا، میں قربانی کریا، تمہاری کیا قربانیاں؟ کبھی علماء کی قربانیاں بتاؤں گا میں جماعت والوں۔ بہت سارے آج کل جماعت والے بولتے ہیں علماء کیا قربانیاں دے، ان کا بچپن تمہاری پوری زندگی کی قربانی نہیں، علماء کا بچپن پوری زندگی کی قربانی تمہاری نہیں۔ انہوں نے اپنے کھیلنے کودنے کو چھوڑ کر حافظ بنے، نہیں بنے؟ ماں باپ کا گود چھوڑ کر جا کر مدرسوں میں حافظ بنے، یہاں بھائی بریانی کھا رہا تھا، انہوں دال کھانا کھا کر حافظ بنے۔ امت پر بڑی قربانیوں کے بعد حافظ قرآن اور علماء دین بنتے ہیں۔ کبھی عرض کروں گا علماء کی فضیلت پر، اب علماء سے لے لیے، اب علماء سے پوچھ نہیں سکتے، اب کیا کرنا؟ یا تو ان کے تو بحث کر رہے نا، آج کل چاکے ہوٹلوں کے پاس بحث نہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ نوجوان تمہارے بحث کی عادت نہیں، تمہیں بحث کرنا رہا تو اسے بلا لے کر ایک عالم کو بٹھاؤ، وہ عالم جو عالم پڑھا لکھا ہو، وہ عالم نہیں جھبا ٹوپی میرے ساتھ پگڑی پہن کر نہیں، وہ عالم جس کے پاس علم ہو قرآن کا، جس کے پاس حدیث کا علم ہو، وہ جانتا ہو قرآن کے نکات کو، وہ جانتا ہے عربی محاورات کو جانتا ہو۔ آپ جا کر جماعت میں جانے والے عالم سے پوچھیں گے، صبح سے شام تک فضائل اعمال پڑھتے رہتا، کبھی تفسیر اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی تفسیر کشاف نہیں دیکھا، کبھی علم سے کوئی تعلق نہیں اس کا، وہ جا کر کیا سمجھا؟
وہ جا کر کیا سمجھائے؟ اب ایسے افراد، اب جتنے بولو نا، اب ایسا بولنے والے عالم کو ایک جملہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ تینوں طبقوں کے جن کا میں تذکرہ کیا، پورے جماعت والے اس میں نہیں، بعض اہل حدیث اس میں نہیں، پورے ادانا اس میں ہے کچھ افراد جو کہتے ہیں، ان کا جملہ کیا ہوگا؟ یا عالمہ بمنا کا سکا بھائی کے ہاتھ میں چھنا پورا دین۔ ہم نے کب کہا؟ ٹھیکیدار بن گئے، بولتے نہیں جملے؟ عالمہ کیا بن گئے؟ کیا تو بولو بھی، سن رہے؟ ٹھیکیدار نہیں، علماء چوکیدار ہیں۔ کون ہے علماء؟ چوکیدار کا کام کیا معلوم؟ کسی غلط چیز کو گھر میں آنے نہیں دیتا، گھر سے قیمتی چیز کو چوری ہونے نہیں دیتا۔ کون عالم؟ کوئی دین میں غلط عقیدوں کو گھسنے نہیں دیتا، دین کے اچھے عقائد کو کوئی چرانا چاہے اس چور کو پکڑ لیتا ہے، کفر کو آنے نہیں دیتا، بدعات کو آنے نہیں دیتا، رسومات کو آنے نہیں دیتا، خلاف قانون باتوں کو آنے نہیں دیتا، اللہ کے خلاف غلط عقائد کو آنے نہیں دیتا، اللہ کے رسول غلط عقائد کو آنے نہیں دیتا، اور اس کے بعد کوئی نبی کا دعویٰ لے کر جا کر چوری کر کر وہاں کرنا چاہتا ہے، قرآن کی تفسیر بگاڑ کر پیش کرنا چاہتا ہے، حدیث کے مطالب کو بگاڑ کر پیش کرنا چاہتا ہے، علماء بتا دیتے ہیں تو نے یہاں قرآن میں چوری کی ہے، تو نے یہاں حدیث میں چوری کی ہے، یہاں تو نے تار مٹول کیا ہے، تیرا کام یہ نہیں چلے گا۔ تو علماء کیا ہیں؟ چوکیدار ہیں، جو تمہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ دینی معمولات کا بارڈر ہے۔ لیکن افسوس ہم لوگ آج جب یہ تین طبقے ہوئے اور تین طبقوں میں نکلنے والے نوجوان جب علماء سے لڑ لیے، انہیں مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ آپس میں لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے جب سامنے سے کوئی شکیلیت آیا، جب سامنے سے کوئی گوہر شاہی آیا، اب اس کے سامنے انہیں بھی گوہر شاہی ہے نا، انہیں کیا کرتا؟ رام رام بولتا، اسے بھی دیکھو اللہ اللہ بولتا، ایک ذکر کرا رکھا ہے، لیپ ٹاپ اٹھا دکھا لاؤ، وقتا بج میں آ گئے، چپل لے کر مارو، ایسے ذکر کر رہے ہو، سمجھا رہا؟ نہیں، تمہارا بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے تو دیکھو کہ کس کے بیان سن رہا ہے، تمہارے مسجد کے امام سے آ کر پوچھو، ائمہ صرف 2 رکعت کے امام مت بناؤ، انہیں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، آخری دور ہے، قیامت کے قریب کا دور ہے، صبح اٹھو گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح اٹھو گے مسلمان ہو کر، رات میں سو گے کافر ہو کر، رات میں سو گے مسلمان ہو کر، صبح اٹھو گے کافر ہو کر۔ یہ وہ دور ہے۔ اپنے بچے، نوجوان بچے کے موبائل کو دیکھو کہ کس کا بیان تو سن رہا ہے، کہیں مرزا کا تو نہیں سن رہا، کہیں جہلوی کا تو نہیں سن رہا، کہیں گوہر شاہی کو تو نہیں دیکھ رہا، کہیں غامدی کو تو نہیں دیکھ رہا، کہیں شکیل بن حنیف کو تو نہیں دیکھ رہا۔ جب تمہارا بچہ تمہاری دشمن کی بیٹی سے بات کرے تمہیں غصہ آتا نہیں آتا؟ غصہ آتا ہے۔ جب تمہارا بچہ تمہارے نبی کے علاوہ دوسرے نبی پر ایمان لانے والوں کے ساتھ بات کرے تمہارا حال کیا ہونا چاہیے، جبکہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو میرا عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نبوت کا کی محبت ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ایمانی تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامت بتائی، ان سے جب کہا جاتا ہے کیسے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ صحابہ ایمان کیسے لاتے تھے؟ صرف مسجد میں آ کر نہیں، جمعہ میں آ کر نہیں، آج اٹھا کر دیکھیں، مسجد میں آتے وقت جبہ پہن کر آئے گا، جائے گا ریل میں، اپنی بیوی کو ننگا ناچ نچانے والے کتنے بے حیا نوجوان نہیں ہیں، اپنی بیوی کو زنا کروا کر جو بغیر پردے کے اپنی بیوی کو بغیر پردے کی کیا پردے کے ساتھ بھی اگر کوئی نچاتا ہے ریلوں میں، یوٹیوب میں، وہ حرام کی کمائی کھا رہا ہے، وہ زنا کروا رہا ہے۔ حضرت زنا کا مطلب تو کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھ کر مزہ لینا آنکھ کا زنا، کان سے سن کر کسی غیر محرم کا مزہ لینا کان کا زنا، ہاتھ سے چھینا یہ ہاتھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر چل کر جانا کسی غیر محرم کے پاس، لڑکا اگر کسی غیر محرم لڑکی کے پاس جاتا ہے، لڑکی کسی غیر محرم مرد کے پاس جاتی ہے تو اس کا چل کر جانا پاؤں کا گناہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تو تکذیب کرتی نہیں۔ نہ چاہ آج نوجوان واٹس ایپ میں اپنی بیٹیوں کی فوٹو، اپنی بیویوں کے فوٹو نہیں رکھ رہے،
دیکھنے والا دیکھ کر اگر تمنا کرے کتنی پیاری ہے، کاش میری بیوی ہو جاتی، تو کیا مطلب؟ حرام کاری کون کرا رہا ہے؟ نمازوں کو بولتے بولتے تھک گئے، نماز کو آنے کی توصیہ کری، اور اب میرے گھر سے دین برباد ہو رہا، دین تمہارے ہاتھوں سے برباد ہو رہا ہے، تمہارے گھروں سے برباد ہو رہا ہے، تمہارے نوجوان برباد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کو برباد کرنے والے شکیلیت نہیں، قادیانیت نہیں، اہل سنت والجماعت بولنے والے ہم لوگ ہیں۔ ہم نے بچوں کو نہیں بتایا ایمان کیا ہے، ہم نے بچوں کو نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام کون ہے، ہم نے بچوں کو نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام پر ایمان کیسا لانا ہے، ہم نے بچوں کو نہیں بتایا کہ نبی سے عشق کیسا کرنا، بتایا ہم نے بچوں کو 10 روپے کی کھٹوری کی اہمیت بتائی۔ ایک کھٹوری گر گئی، ماں بھی مار رہی ہے، باپ بیمار رہا ہے، دادا بیمار رہا ہے، چاچا بھی، ہر ایک ماں بھی کہہ رہے آندھے کھڑ تمہارا پاپ بول تو کھٹوری پڑ گیا، آندھے کھڑ تمہارے دادی بول رہی، 10 روپے کی کھٹوری کی اہمیت ہو گئی۔ بچہ حفاظت سے لے جا کر دوسری مرتبہ رکھ رہا ہے، اسی بچے کو نہیں بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ کی قربانیاں کیا ہیں، محمد رسول اللہ نے تمہیں کیا چاہا ہے، محمد رسول اللہ کو تم کیسے چاہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے نہیں بتایا، بتایا ہم کیوں نہیں بتایا؟ بتائیں مجھے، کیا تم نبی کے امتی نہیں ہو؟ اب اگر کہتے ہو کہ میرے گھر والا شکیلیت بن گیا، یہ تمہارے گھروں سے ایمان نکلنے کی علامت، یہ تمہارے گھروں سے دین برباد ہونے کی علامت۔ اس لیے کہ اگر تمہارے گھروں میں دین زندہ ہوتا، تمہارا بچہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوتا، بازو کے گھر میں قادیانی گھسنے کی طاقت نہ رہتی، بازو کے گھر میں شکیلیت گھسنے کی طاقت نہ رہتی۔ گھروں میں کیمرہ لگا لیے، بازو کے گھر میں کوئی چوری کرتا؟ کیوں؟ کیمرہ ہے، ڈر ہوتا ہے کیمرے سے، سگنل پار نہیں کرتے۔ تم اپنے گھروں میں اپنے ایمان کے کیمروں کو پیدا نہیں کیا۔ کون حضرت ایمان کے کیمرے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم نے نہیں سمجھایا، نوجوانوں کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کیسی کرنی ہے، کیسے ایمان۔ میں نے شروع میں کہا نا، اتنے افراد میں سے کسی کو اٹھا کو پوچھو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد رسول اللہ نبی ہے یا رسول ہے، بتا نہیں سکتے، بتا سکتے؟ اس لیے اتنے بڑے ہو گئے ہم لوگ، اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھا کر سمجھاؤ، سمجھائیں گے روزانہ؟ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میں تقریر نہیں، میں آپ کو سمجھانے آ رہا ہوں، آپ کے ایمان کو جگانے آ رہا ہوں، آپ کے ایمان کے ڈاکوؤں کو بچانے آ رہا ہوں۔ تفصیل سے اگر وحدانیت پر کہیں، خود اللہ نے کہہ دیا کہ سمندر سوکھ جائیں گے، درخت جنگل کے ختم ہو جائیں گے، میری بڑائی بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بھی اوصاف کو بیان کرنا شروع کریں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت سوکھ جائیں گے، نبی علیہ السلام کے اوصاف کو ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، ہماری زندگی کا وہ لمحہ جس لمحے میں ہم نبی علیہ السلام کو پورے دل سے چاہ کر یاد کریں، پوری زندگی کا سب سے حسین جملہ نہیں ہے؟ اب سب کہہ رہے ہیں حضرت شکیلیت آ گئی، حضرت کیا کریں؟ بیٹھنے کو بھٹے بولو، انگار میں بھٹے لا کر دوں، کیا کریں؟ اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھا کر سمجھاؤ۔ گلی میں چور آ گیا، ہم بولتے نہیں بیٹا گھر کے باہر نہیں جانا، چور آئیں گے، بولتے نہیں یا تو بولو زور سے بولتے نہیں، چورا والے آئیں گے، گھر سے باہر جاتے ہیں، چوروں کو بولتے جاتا کہ عقل ڈال لے، کھولنا کو کون ہے؟ تو بھی میں آواز دیا تک کھولنا کو چور آئیں گے، دین کے چور آئے، شکیل کے نام پر چور آیا، غلام احمد قادیانی کے نام پر چور آیا، مہدویت کے نام پر چور آئے، اور تم نے اپنے بچوں کو سمجھایا تک نہیں کہ ہاں ایمان کے چور آئے ہیں، حفاظت کرو۔ تم ایمان والے ہو؟ تم اسلام والے؟ تم نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے؟ نبی علیہ السلام پر ایمان کیسے ہونا معلوم؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہا گیا منافقین کو کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ قالوا، ان منافقین نے کہا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیسے ایمان؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرا اقوال نہیں، کہانیاں نہیں عیسیٰ موسیٰ کی، قرآن کہہ رہا کیسا ایمان؟ صحابہ کی طرح لاؤ۔ تو منافقین نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں؟ دنیا تمہیں نبی سے محبت کہتے ہوئے یہ کہے کہ تم بے وقوف، دنیا والوں کو تم دیوانے نظر آئیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں،
مجھے نبی سے محبت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. میرا بچہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. میرا بچہ گھر میں بیٹھ کر جیسے نبی علیہ السلام کو یاد کرے گا اسی طرح اگر اسے سولی پر چڑھایا جائے تب بھی اس کا یہی جملہ ہوگا کہ آج دیکھو ایک ایک چیز کو ہم ثابت کر رہے. 15 اگست آ گیا, جھنڈا اٹھا کر پورے لگا کر کون کی کفریہ کلمہ بھارت ماتا کی جے نہیں بول رہا. اب کیا نومبر 1 نومبر کو گیا کنڑا راجیہ انہیں بھی ڈالنے کو آٹواں کو لگانے کو پھرے. کبھی زندگی میں سوچ کر دیکھو ایک دن اللہ کو ہم نے بتایا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تیرے رسول کے امت بتائے ویسا؟ آج ایک دن کم از کم ہم پوچھ لیں گے علماء سے کہ کیسے گزارنا ہے. فجر سے لے کر عشاء تک ایک دن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو کبھی ٹرائی کریں. بولو بھی کیا تو بولو, ایک دن سن سکا ہے, ٹرائی کرے. میرے گھر کو ایسا کرتا ہوں, میری ماں اور بہنوں سے میری گزارش سن رہی ہے تو سنے کہ انہوں اپنے گھروں میں ایک دن برتھ ڈے آ گیا بچوں کا, صبح سے تیاری شروع ہوتی, اینیورسری آ گئی, جنازہ اٹھا, تیاری کیا کیا کی, حرام کاریاں ہر ایک داخل ہو گئی. برتھ ڈے داخل ہو گیا, اینیورسری داخل ہو گئی, بوڑھا بوڑھی مر رہے ہیں ان کی اینیورسری چل رہی نہیں, ڈانس کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. وہی قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہی درود پڑھنا نہیں آتا, وہی نبی علیہ السلام کا نام لینے ہمارے بچوں کو نہیں آتا, بچے چھوڑیے نوجوان بوڑھوں کو نہیں آتا. پھر ہمارے نوجوان کیا نہیں با نہیں کہ تو کون بول فرعون کا بچہ. مجھے پوچھے یہی آدمی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑ کر زندگی گزاری سمجھ لے کہ وہ فرعون سے کمتر نہیں ہے. جو خود کو میں کہتا ہے حق بات کو سننا نہیں چاہتا, اپنی غلطی کو غلطی ماننا نہیں چاہتا, وہ سمجھ لے کہ وہ فرعون بن کر پھر رہا ہے, وہ شیطان بن کر پھر رہا ہے. کیسے کہا قالوا نؤمن كما آمن السفهاء, دیوانے کیسے دیوانے, تاریخ صحابہ کو بتا کر گئی, ایسے ویسے دیوانے نہیں. کیسے ہمارے ہاں دیوانہ حضرت ولی حضرت نے کیا کہو پانی نہ کو 4 مہینے ہوگا, کپڑے دھو کو 2 مہینے ہوگا, نہیں پھر آج کل ولیاں ہوئی ہیں پھر بھی نہیں بھی اجنا جا کو ادب سے بیٹھو اسے پیسے دے رہے جی. یہ سب شیطانیت کے دھوکے ہیں. اسلام کے لبادے میں آ کر اسلام کو برباد کرنے والے, شریعت کے لبادے میں آ کر اسی لیے میں نے کہا کہ جب بھی آپ کسی عالم کا بیان سنیں, کوئی آپ کے محلے میں نیا عالم آ رہا ہو, اپنے محلے کے امام کو پاس آئے, حضرت فلاں آئے ہمیں جا کو سنے جا کیا, آپ بولے تو ہمیں جاتے ہیں, نہیں بولے تو نہیں. آپ بولو فلاں کی ویڈیو آ رہی دیکھا جا کیا, انہیں پوچھیں گے لاؤ دکھاؤ میں دیکھتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے محلے کے امام کو بھی ایرا تو خیر حکومت آپ ہونے اچھے عالم کو رکھو. اسی لیے بارہ کہتا ہوں کہ تنخواہ بھی اچھی دو, اس لیے کہ ضرورت پڑی تو محلے کے ایمان کی بات دور سنبھالے, محلے کے اسلام کی بات دور سنبھالے, تمہارے ایمان کی حفاظت کرے. میں 10-12 ہزار روپے تنخواہ دیتا ہوں, مسجد بن کر لگ جاتے ہیں. تمہیں 50,000 روپے تنخواہ دے کر بولو حضرت یہ کمرے میں آپ رہ جاؤ, انہیں 50,000 روپے دے رہی, گھر بھی دے کر ہی یہ کمرے میں رہ جاؤ. ہمارے محلے کا نوجوان جب آئے گا اسے آپ ایمان سمجھا دو. ایک وقت ٹائمنگ لگا کر ڈالا لو, ڈاکٹر کا ٹائمنگ رہتا ہے, وہ ٹائم کو جاتے ہیں. ہمارا ویسا نہیں, 10-12 ہزار روپے تنخواہ دیتے. آپ مودل صاحب کانجی نہیں کانجی یا کتا کو جتنا سو کون بولتا سو, جنہیں سال میں 100 روپے چندہ نہیں دیتا. ہمارا حال ہو گیا ہے, نہیں ہوا. پھر کہاں ایمان محفوظ رہے گا, پھر کہاں ایمان ہمارے گھروں میں محفوظ رہے گا, بتایا. تو میرا عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے ایمان کیسے بچایا. معلوم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ کہوں میں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا, پھانسی پر کے پھندے پر ہیں. پوچھا کیا کوئی خواہش, کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا. کیا خواہش؟ ہمارے نوجوان کو بولو باہر نکلے تو گولی مارتی, کیا خواہش؟ حضرت جو روکنے پیسے بھڑکا گا
अम्मा कने इतने पैसे रखे हो, उन्हें पैसे, ये हमारा हाल। उस हजरत खुबैब ने कहा क्या हजरत खुबैब को बीवी नहीं थी? क्या हजरत खुबैब को बच्चे नहीं थे? क्या हजरत खुबैब के दिल में दिल नहीं था? उन्होंने कहा 2 रकात नमाज पढ़े और उठकर कहा कि अगर मुझे इस ताने का अंदेशा ना होता, क्या यही के खुबैब डर के मारे नमाज लंबी कर दिया। किसके मारे? डर के। आज भी करते ना कई मस्जिदों के इमाम साहब, वो बुढ़ा नमाज रुकू कम हुआ करता, रुकू लंबा करता, बोलते नहीं कहते इमाम को सराना। उन्हें कौन क्या था? हजरत तुम्हें सजदा छोटा करवा देना। इमाम साहब को मालूम, तुझे मालूम कितने तस्बीह पढ़ना। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जमात की नमाज कम तस्बीहात में पढ़ाओ, यानी 3, 5, 7 रहा तो 3 में पढ़ाओ। हो सकता है कि जमात में आने वालों में कहीं कोई सफर में जाना हो, कोई घर में कोई काम छोड़कर आया हो, घर में कोई मेहमान जप रहा हो, कोई बच्चे को डॉक्टर के पास उन्हें जमात क्यों ना, तुम्हें खड़े सूरह बकरा पढ़ ले तो क्या मतलब? उसे मालूम है कि कौन से वक्त में कितनी तस्बीहात पढ़नी है, कौन इमाम को सिखाने जाना है। अब डर कर पढ़ रहे तो हम लोग किसे हमारे इमामा पीछे के मुक्तदिया को, नहीं तो काला होते 17 सेक्रेटरी व्यक्ति करते हैं, 17 सेक्रेटरी का को फेंक डालते हैं। वहां हजरत खुबैब ने कहा मुझे डर ना होता कि तुम ताना दोगे कुफारे मक्का कि अल्लाह इन्हें फांसी के डर से नमाज लंबी पढ़ लिया तो और लंबी पढ़ता। बीच में से एक काफिर उठा कर कहा खुबैब सूली पर खड़ा है तू, अब जरा खुद में तेरे गले में फंदा पड़ेगा। शायद तू ये सोच रहा होगा कि तू घर में होता और तेरे नबी यहां होते। क्या जुमला? तू घर में होता, तेरे नबी यहां होते। हजरत खुबैब ने सूली के दार पर खड़े होकर जो जुमले कहे ना, ये हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। हमारे बच्चे मोबाइलों के मर रहे हैं, मर रहे हैं, गाड़ियों के लिए मर रहे, नहीं मर रहे, व्हीलिंग कर कर मर रहे हैं। हमारे बच्चों में ये काम टेंशन नहीं कि एक बेटा कहा हो कि आज मैं 100 की तो 100 बार नबी अलैहि सलाम पर दरूद पढ़ूंगा, दूसरा बेटा कहे कि मैं 101 बार पढ़ूंगा, वो कहे, ये कंपटीशन नहीं। एक बच्चा कहे कि आज मैं इतना कुरान पढ़ूंगा, दूसरा बच्चा कहे कि ये कुरान नहीं। हमारा नौजवान बच्चा भाई ये नहीं कहता कि आज मैं इतने पारे तिलावत करूंगा, ये नहीं, ये कहते हैं कि आज देखेंगे कैरम में कौन जीतता। कि नहीं चल रहा कैरम, मोबाइलों में लूडो नहीं चल रहा, कंपटीशन नहीं चल रहा, तू कितने जीता मैं कितने जीता। तू हो तुम्हारी जिंदगियों पर नौजवान हो, तुम्हारे नबी के दीन पर डाका डाला जा रहा हो और तुम्हारे नबी के दीन पर डाके चोर आकर चोरी कर रहे हो और तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे मोहल्ले वालों के ईमान को लेकर जा रहे हो और तुम मोबाइल में लूडो खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, पत्ते खेल रहे हो, रम्मी के तुम्हारे मुंहों पर। बदलो अपनी जिंदगियों को। देखो हज़रत खुबैब ने कहा था कि तुम ये कहते हो तो मेरे नबी यहां आ जाएं, सूली पर चढ़ जाएं। मेरा तो ईमान ये है कि मैं सूली पर यहां खड़ा हूं और मेरे नबी घर में बैठे हों और पांव में कांटा चुभ जाए, खुबैब को बर्दाश्त नहीं होता। सूली के धार पर मैं रहूं और मेरे नबी के पैर में, घर में गोरू के साथ बैठ कर नहीं। हमारे घरों से कहा जा रहा है कि यहाँ शकीलियत आ रही, यहाँ कौन भी हरकत क्या वज़ीर उलमा ही उन्होंने मीटिंग कर ले मर रही, उन्होंने जलसे कर ले को मर रहे। हम ना क्या खत्म नबूवत से हमारा क्या ताल्लुक, हम ना पैसा ना, हम ना क्या मतलब मोबाइल से पैसा कमाना, रीलों से पैसा कमाना, लूडो से पैसा, हराम का पैसा कमाना, नमाज छोड़कर पैसा कमाने की जरूरत पड़े तो कमाने के लिए तैयार, सूदी कारोबार कर कर पैसा कमाना चाहे कमाने के लिए तैयार, हराम कारी कर कर पैसा कमाना चाहे कमाने के लिए तैयार, किसी को डुबो कर कमा रहे हैं, कमा मालदार भी गरीब को डुबा रहा है, गरीब भी गरीब को डुबा रहा है, नहीं डुबा रहे। ऑटो ड्राइवर भी डुबा रहा है, माउस क्या कहते हैं वो तोलने वाला भी धोखा देकर नहीं कर रहा, पेट्रोल बैंक वाले पेट्रोल मारकर नहीं डुबा रहे, डॉक्टर नहीं हजरत हमें क्या की, तुम्हें भी धोखे के स्कैनिंग नहीं करा रहे। बोले ना अगर खोलना चाहे हर एक का पोस्टमार्टम कर रहते। अपने आप को बदलो, अपने बच्चों को सिखाओ कि नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सहाबा की तरह होना चाहिए। करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कैसी होना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसा होना चाहिए, किसे ईमान कहते हैं, इंशाल्लाह आइंदा जुम्मा करूंगा। 3, 4, 5 जुम्मा जब तक चाहे चलेगा एक मौजू, इसलिए कि हमारे मोहल्लों में डाकू आ गए, समझ रहा,
وہ ڈاکو ہماری شکلوں میں ہیں, داڑھی چھوڑ کر ہیں, جبہ پہن کر ہیں, پہچان بھی نہیں سکتے. انہیں آپ کو بھی کیا, انہیں کافر شکیل بن حنیف کے بارے میں جنہیں کہتا کہ نبی کر کر, انہیں کیا, انہیں زور سے بولو کافر, کیا انہیں اتنا ڈرکو کہ کیوں بول رہے؟ تمہیں جہاد کو کیا بلا رہے؟ جہاد کو نہیں بلا, سیاح حال ہے ہمارا. وہ چیخا مارو کنا بیکار میں, کون کی ایم ایل آیا چیخ مارو کنا, صاحب کی زندہ باد, اتنا گلا پڑ لیتے ہیں, جو رو گجا کو بولتے ہیں گرم پانی کر کے گلا گرم دے رہا ہے. ایمان اور اس کا مسئلہ ہے تو ہمارا حال ہے. اللہ کی بات, اپنے محلے کی فکر کریں گے. میں نوجوان خصوصاً کہتا ہوں, کھیلنے کے وقت تک کم از کم اپنے محلے کے بچوں کو اتنا سکھا کر بھیجو کہ وہ محلے میں کھیلیں کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. جو محمد رسول اللہ کو آخری نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ سکھائیں گے, یہ سکھا کر بھیجو اپنے اپنے بچوں گھروں میں. قیامت میں اگر پوچھے نبی کہ میری نبوت پر حملہ ہو رہا تھا تم نے کیا کیا, تو تم یہ کہہ سکو گے کہ میں نے اپنے بچے کو گھر میں یہ سکھایا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. جو محمد کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. باقی آئندہ جو دلائل دینا, تمہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. شکیل بن حنیف بحث کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار. آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بحث کرنا چاہتا ہے, میں تیار. کیا حضرت آپ کی قیمت نہیں, فری اینڈ کاسٹ, کیا بولتے سونا, کاسٹ, بغیر کسی فیس کے ہم تیار ہیں. کوئی بھی گمراہ فرق آ کر آپ کو جھٹلانا چاہے تیار. خاموش اس لیے ہیں کہ ملک کے حالات اب ایسے نہیں ہیں, نہیں بولنا چاہیے. جب فتنہ اٹھے گا ہم خاموش نہیں بیٹھے. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں گے, آپ بھی حصوں میں جڑیں گے. اللہ تعالی ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں ایمان کی حفاظت فرمائے. تو آخر میں گزشتہ جمعہ امرتسر کے لیے ایک چندہ ہوا تھا, یاد ہے نہیں؟ کیا تو بولو بھی, زور سے بولو. یاد ہے 22,000 روپے مسجد سے چندہ ہوا. اب ایک 10,000 روپے شاید کمیٹی والے ڈالے, پورے 30 پر 2,000 روپے چندہ ہو گیا. ابھی وہ امرتسر لانا ہے تو تقریباً 20,000 روپے ہو کتنے. اب وہ کیا کریں گے, آپ لوگوں کیا بولتے ہیں, گئے جمعہ بھی پوچھے, یہ جمعہ بھی حضرت تیار ہیں دینے, کون تو ہے جو 5,000 روپے فون پے کرتے ہیں کہ اس کے اندر منجے نہیں اٹھو بھی کون دینا چاہتے ہیں, جتنا 100 روپے 10 روپے کتنا دیتے آپ. گئے جمعہ تو 1000, میں تو بولا نا 1000 روپے ڈال دیتے ہو, یہ ضرورت نہیں تھی. 20,000 روپے کا ہوا کا مطلب ماشاء اللہ. کون سا چادر پکڑ لے پر ہو جاتا. رومال جو بھی کون تو بھی کس نے تو رومال رہا, اسکینر بھی دو. اٹھو جی ایک جنے کون تو بھی نوجوان تو مولانا فردین صاحب پکڑ لے چادر, آپ بیچ میں چلے جاؤ. ضرورت پر دینا یہی کمال ہے. میں بارہ کہتا ہوں نا, میں نے بھائی تو کہا کہ ہمیں کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً پیسہ دے سکتے ہیں, پورا امرتسر دلا سکتے ہیں, ایسے افراد بھی. مگر کیا کرتا کہیں کو دلانا کر نہیں تو نہیں دینے والا کا آسان جملہ کمیٹی والے